الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ وقال تعالی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بادشاہت کے اندر، ملک کے اندر اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر عیب ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان صفتوں سے متصف کرنا جن صفتوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو بری کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ زیادتی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر ناقدری ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو اس کے مقام سے نیچے گرا دے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کو تین میں کا تیسرا مانا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین تین میں کا تیسرا ہے تو اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین تین کا تیسرا ہے یا تین کا مجموعہ ہے، ایک ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کا ہمسر جاننا، اللہ رب العالمین کے برابری میں لانا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا ہمسر اور اللہ کی اولاد جانے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، اللہ رب العالمین تو اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا، اگر وہ توبہ نہیں کرتے، اسے باز نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس قول سے باز آ جائے، اللہ رب العالمین کو ان صفتوں سے متصف کرے جن صفتوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ ثابت کیا ہے اس کو ثابت کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے کفر کیا یا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ یہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح ابن مریم، مریم کے جو بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ اللہ کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کو ثابت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی بات کہنا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر بیان فرما دیا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتی ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اتنی بڑی بات ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ تم رحمان کے لیے اولاد ثابت کرو۔ جن لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کو ثابت کیا ہے، یہ کفریہ کام ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ پاک ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ رب العالمین نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ رب العالمین سے کوئی پیدا ہوا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرنا یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے، اللہ رب العالمین کا ہمسر اور برابر جاننا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے ایک بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں معجزانہ طور پر پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہی ایک معجزانہ طور پر ہوئی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب،
फ़क़ाल लहू कुन फ़यकुन। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वैसी है जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और कहा हो जा, तो हो गया हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बग़ैर बाप के पैदा किए, बग़ैर बाप के पैदा हुए, और ये अल्लाह की तरफ से एक मोजिज़ा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जैसा चाहे पैदा कर सकता है। आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। मिट्टी का पुतला बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से हव्वा को पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के माँ के पेट से पैदा हुए, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलेमा था जो मरियम की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये रूह था। व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु। ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हरगिज़ नहीं थे, ये अल्लाह के बेटे नहीं है जैसा कि ईसाई लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बेटा साबित करते हैं। मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ साबित करते थे। यहूदी ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, कि यहूदियों ने कहा कि उज़ैर ये अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ये ईसा ये अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद साबित कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये गाली देना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद साबित किया जाए। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी के अंदर हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिक, कि आदम की औलाद ने मुझे झुठलाया, हालांकि ये उसके लिए मुनासिब नहीं था कि वो मुझे झुठलाए। उसने मुझे गाली दी, हालांकि ये उसके लिए मुनासिब नहीं था कि वो मुझे गाली दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देना ये है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को झुठलाना ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को झुठलाना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में आदमी ये कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि वो दोबारा ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह के बारे में ये कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का झुठलाना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए औलाद साबित करे। अल्लाह के लिए औलाद साबित करना ये अल्लाह को गाली देना है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लिए न तो औलाद बनाया और न कोई बीवी बनाया है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है। बहुत सारी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका रद्द किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है। कैसे ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा समझते हैं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, ये लोग काफिर हो गए जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह तीन में का तीसरा है। यानी ये लोग ईसा को यानी अल्लाह को खुदा यानी बाप इसको कहते हैं, अल्लाह को बाप, और इसी तरह से बेटा ईसा, और इसी तरह से रूहुल कुदुस, इन तीनों के मजमूओं को इलाह मानते हैं, एक मानते हैं। यानी तीनों ये है, ये ईसाइयों का अकीदा है कि अल्लाह, ईसा और रूहुल कुदुस, या मरियम को इलाह मानते हैं। जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़ज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन कहेगा कि क्या तूने ये कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बनाने के लिए। तो ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ इनकार करेंगे, कहेंगे अल्लाह ताला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो मेरे हक़ में जो बात नहीं थी वो मैं कैसे कह सकता। अगर मैं कहा था तो तू जानता है, अगर मैंने ऐसा कहा था कि लोगों से कि तू मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना ले, तो तू जानता है, तू अल्लामुल ग़ुयूब है, इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब, तू अल्लामुल ग़ुयूब है, तू तो गैब की बात को भी जानता है। तो अगर मैंने ऐसा कहा था, और जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं कहूँ कि अल्लाह को छोड़ कर के मुझे। अब ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक ठहराएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर जन्नत को हराम करार देगा। हराम करार दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐसे लोगों का ठिकाना क्या है, जहन्नम है, जालिमों का कोई मददगार नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो अक़ीदा और नज़रिया रखा जाता है, और ईसा अलैहिस्सलाम को
تین میں کا ایک مانا جاتا ہے، یا اللہ کو تین کا ایک مانا جاتا ہے، تیسرا مانا جاتا ہے، یہ سب درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے برابری میں کوئی نہیں ہے کسی بھی ناحیے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خدا بھی ہے، یہ اللہ بھی ہے، اور اس کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ رب العالمین ہی آیا، یعنی ان کا یہ عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام میں داخل ہو گیا اور عیسیٰ کی شکل میں آئے، یہی اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے یہاں یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے، اور سولی پر جو چڑھائے گئے نا، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سارے گناہوں کہ یہ بوجھ دھونے کے لیے، یعنی گناہوں کو دھونے کے لیے یہ سولی پہ چڑھ گئے۔ تو یہ سب خرافات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے، تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ سولی پر چڑھا دیے گئے، تو یہ جھوٹی بات ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، رسول اللہ کہ رسول اللہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ یعنی مریم کے جو بیٹے ہیں اس کو ہم نے قتل کر دیا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ کے بیٹے کو ہم نے قتل کر دیا ہے، جو کہ اللہ کے کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول تھے، یعنی اللہ کے رسول کو انہوں نے قتل کر دیا، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، ان لوگوں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ تو اس کو سولی پر چڑھایا، بل شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں جس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا وہ اسی کی شکل یا اسی کی شباہت کے تھے، وہ جس کو لوگوں نے سولی پر چڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں آگے بیان بھی فرما دیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پر اس کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو تو آسمان میں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبروں میں سے پیغمبر تھے، اور یہ اولو العزم میں سے ایک ہیں۔ یہ 5 جو بڑے حوصلے والے جو پیغمبر گزرے ہیں نا، ان میں سے ایک ہے، یعنی نوح، اسی طرح سے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اولو العزم، بڑے حوصلے والے، بڑی عظیمت والے یہ لوگ تھے، انہی میں سے ایک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بطور معجزانہ طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین جس کو جیسا چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر باپ کے یا کوئی نہیں، اس کو یعنی آدم علیہ السلام کے جسم سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، اس کے باپ نہیں تھے، اور اللہ رب العالمین کو یہ سب اختیار حاصل ہے۔ ابھی جو انسان پیدا ہو رہے ہیں یا بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ مرد و عورت کے ملاپ سے، نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جس کو جیسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس پر تسلط اور قوت حاصل ہے، اللہ رب العالمین قادر ہے، اس چیز پر قادر ہے، اس کو یہ اختیار حاصل ہے اور یہ صلاحیت رکھتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں اٹھا لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے، اور نہ تو اس کو کسی نے سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا۔ اور حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بخاری مسلم کے اندر کہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان ایک منصف اور حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، اور پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، سور کو یعنی خنزیر کو وہ قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، اور صرف ایک اسلام کے ماننے والے کے ساتھ ہی وہ اچھا برتاؤ کریں گے، یعنی صرف اسلام ہی چلے گا، اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے آخری زمانے میں، دجال انہی کے ہاتھ سے قتل ہوگا، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی باب لد پر جا کر کے قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے پیغمبر گزرے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں زندہ اٹھا لیا ہے، وہ دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ اللہ کے ایک نبی اور رسول تھے، بنی اسرائیل کی طرف یہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ،
بنی اسرائیل کی طرف یہ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ رسول تھے، ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل والے کو یہ خبر دلوایا کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ احمد ہوں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے کروایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزے دیے، اللہ رب العالمین نے ان کو تو ملے کے معجزانہ طور پر پیدا ہی کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ گود میں بھی بات کرتے تھے، گود میں بات کیا، یعنی جن لوگوں نے گود میں کلام کیا، بات کیا، ان میں سے وَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ یہ گود میں اور بڑھاپے میں بھی بات کرتے تھے، ایسے ہی جیسے گود میں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو نبی بنایا، رسول بنایا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے بروایا نا، قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کہنے لگے نا، لوگ الزام لگائے نا ان کی والدہ پر، مریم علیہ السلام پر، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو پاک رکھا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس نے کوئی غلط نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مختلف طرح کی باتیں کہی جانے لگی، تو اشارہ کیا مریم نے اس کی طرف کہ اس سے بات کرو، تو لوگوں نے کہا کہ کیسے ہم اس سے بات کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کو کہا، تو وہاں وہ بولے انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، بچپن میں یعنی گود میں بولے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزے دیے، ان میں سے ایک معجزہ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندے کی شکل مٹی سے بناتے تھے، یعنی پرندہ بناتے تھے مٹی سے، اور پھر اس میں روح پھونکتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اڑنے لگتا تھا، پرندہ اڑنے لگتا تھا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ دیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مادرزاد جو اندھے ہیں اور کوڑ ہیں، یعنی کوڑھی کو، اس سب کو ٹھیک کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مردہ کو زندہ کرتے تھے، قم بإذن اللہ جب کہتے نا تو مردہ زندہ ہو جاتے قبر سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ ملا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ لوگ کیا کھائیں اور کیا گھر کے اندر ذخیرہ کر کے آئے یا کیا ذخیرہ کر رکھیں، کیا جمع کر رکھیں، اس کے بارے میں بھی یہ خبر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ چیز حلال کرتے تھے جو بات چیزیں ان کے اوپر حرام ہو گئی تھی، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ کوڑ کو اور اسی طرح سے اندھے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین، جب ان کے قوم نے یا ان کے ماننے والوں نے کہا کہ اللہ سے آپ دعا کریں کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے کھانا اتارا آسمان سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو کتاب دی تھی، جو کتاب وہ ہے انجیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات کی سمجھداری بھی عطا فرمائی تھی، وہ تورات بھی جانتے تھے، اور جو کتاب ان کے اوپر اتاری گئی وہ انجیل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ افراد و تفریح سے کام لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو نظریہ رکھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تینویں کا ایک ہے، یعنی یہ خدا بھی ہے، یہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، تو اللہ کا بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے تو پھر لوگوں نے کیسے سولی چڑھا ہے؟ ان کے عقائد و نظریہ کے حساب سے، یا یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، تو کیسے اللہ کے بیٹا کو کوئی مار سکتا ہے؟ کوئی نہیں مار سکتا ہے نا، جبکہ اللہ رب العالمین کو بیٹے نہیں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم کو الہ مانتے ہیں، تو یہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھاتے بھی تھے۔ یہ ایک انسان کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں وہ سب ساری چیزیں انہیں بھی لاحق ہوتی تھی، تو یہ کیسے الہ بن سکتے ہیں؟ یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، افتراء ہے اللہ رب العالمین پر۔ اور جو لوگ اس طرح سے باز نہیں آتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے
اور اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اہل کتاب تم دین کے اندر غلو، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ رب العالمین کے بارے میں حق کہو، حق کے سوا کچھ مت کہو۔ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا باندھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ہمسر اور برابر جانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ دنیا کے اندر جو آئے تھے اسی کے اندر اللہ رب العالمین حلول کر گیا اور عیسیٰ کی شکل میں آیا ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ پھیلاتے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے ایک رسول تھے جس کو اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر دنیا کے اندر بھیجا، ہم اس کو مانتے ہیں، جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب انجیل کو اتارا، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ وہ قرب قیامت دنیا کے اندر آئیں گے، نازل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی دجال قتل ہوگا۔ تو جو کچھ بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو باز رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پہ جھوٹ اور اللہ رب العالمین پہ کذب بیانی کرنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو کہ اللہ رب العالمین نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین پر افتراء ہے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے۔ لہٰذا ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اگر اس طرح کا عقیدہ اور اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو